Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد دو انسان ہو اور دونوں انسان ایک دن کو شروع کریں. ایک انسان وہ ہو جس کے سامنے کوئی مقصد ہی نہ ہو, اس کو پتہ نہ ہو کہ بھئی میں نے اٹھ کے کچھ کام کرنا ہے یا کچھ ہے یا نہیں. لیکن ایک انسان وہ ہو جس کو پتہ ہے کہ میرا مقصد ہے, میں نے کچھ کام کرنا ہے یا میں نے کسی جگہ مشغول ہونا ہے. تو دونوں کے اندر زمین آسمان کا فرق ہوگا. بے مقصد انسان جو ہوگا اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا میں دن کیسے گزارنا ہے, کہاں جانا ہے, کس سے ملنا ہے, کب کھانا ہے, کیسے بیٹھنا ہے. نہیں تو بالکل مثل جانور کی نظر آئے گا انسان, مقصد کے بغیر ہے. اور جس کے پاس مقصد ہوگا انسان کے پاس تو وہ بہت بہترین طریقے سے دن گزارے گا. اس کو پتہ ہے نیکسٹ میں نے کیا کرنا ہے, نیکسٹ میں نے کیا کرنا ہے. آرام سے وقت گزارے گا. اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کب صبح ہوئی ہے, کب شام ہوئی ہے. اور فائدہ مند ہوگا اس کو اٹھنا جاگنا. تو یہ زندگی جو انسان کو اللہ نے دی ہے تو ایک دن کی بات تو نہیں بھائیو, یہ تو پوری زندگی ہے. 60 سال بھی ہو سکتی ہے, 60 سال بھی ہو سکتی ہے, 70 بھی ہو سکتی ہے, 80 بھی ہو سکتی ہے. تو اس کے اندر انسان کیسے بے مقصد رہ سکتا ہے آپ سوچیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کا نظام ہو, اللہ نے پیدا کیا انسان کو, اتنی بڑی حقیقت سے اللہ تعالیٰ کیسے اس پر بغیر حقیقت کے اللہ اس دنیا کو کیسے بنا سکتا ہے. تو میرے رب نے, خالق نے جب اس دنیا کو تخلیق کیا ہے, تخلیق کرنے کے بعد سارے پروسیس تھے جو ہم سنتے رہتے ہیں, آدم علیہ السلام, شیطان, جھگڑے, سب دنیا میں آدم السلام کو تشریف لانا. تو اس کے ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلا کام کیا تخلیق کرنے کے بعد, انسان کو اس کا مقصد بتایا. خلق الجنہ والانس الا لیعبدون. اللہ نے فرمایا کہ بھئی جو پیدا کر رہا ہوں میں, انسان جو پیدا کیا ہے یہ ایک مقصد کے ساتھ پیدا ہوا ہے. بے شک اس کی زندگی کا 2 سال بھی ہے, 3 سال بھی ہے, 10 سال بھی ہے, لیکن وہ با مقصد ہے اس کی زندگی. بغیر اہم یہ مقصد کی وہ زندگی نہیں ہے اس کی. اور یہ بہت زبردست پیغام تھا اللہ تعالیٰ کا, کتنا بڑا احسان کر دیا ہمارے پر. تو جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس پیغام کو سمجھ گیا, تو سب سے پہلے جب انسان کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اسلام میں قدم رکھتے ہی تو سب سے پہلے چیز اس کے سامنے ہے وہ کیا ہے, مقصد تیرا کیا ہے. سبحان اللہ. ایک سلیب پیش آ جاتا ہے فوراً. ایک آدمی نیا مسلمان ہوتا ہے, فرض کرے ریورٹ ہوتا ہے. ہم تو کہ پیدا ہوئے ہیں, پتہ ہی کوئی نہیں ہمیں کسی سسٹم کا, لیکن الحمدللہ یہ ریورٹ ہوتے ہیں جو مسلمان ہوتے ہیں. اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے 2 انعام دیے جائیں گے جنت میں. یہ بات شعور سوچ سمجھ کے بات ہے. ہم تو پیدا ہوئے کان میں اذان دے دی بس تو مسلمان ہے, ہمارے عقیدہ بن گیا. وہ تو بیچارے ایک مذہب کو چھوڑتے ہیں جس پہ وہ ان کے باپ دادا, ان کے پردادا سب قائم تھے. چھوڑنے کے بعد پھر وہ ایمان لاتے ہیں, پھر اس ایمان کو قبول کرتے ہیں. تو سب سے پہلے کلمہ پڑھتا ہے تو یہ پوچھتے ہیں اب میں کیا کروں حضرت,
ظاہر اس کو دوسری چیز پوچھنی ہے. خاتون نے ایک یاد آتی ہیں مجھے, مسلمان ہوئی, کافی عمر کی تھی, فیملی ان کی نہیں مسلمان ہوئی. سبحان اللہ. کٹر ہندو, کٹر, چھوٹے موٹے ہندو نہیں تھی عورت, بہت سخت ہندو تھی. وہ اپنے گھر میں اپنے بچے کو پسند نہیں کرتی تھی, تو مسلمان کیوں ہو گیا. لیکن سبحان اللہ, جب اللہ نے اس کو انعام دیا, ایمان کی دولت سے نوازا, تو دیکھنے والی موت تھی اس کی. سبحان اللہ. یاد ہے یہ رمضان تھا جس میں بیچاری بیمار تھی اسپتال میں. سننے میں یہ آتا ہے, بتاتے یہی ہیں اس کے بچے کہ جس وقت مسلمان ہونے کے بعد بس اس کو پھر دوسری چیز یاد نہیں تھی. کہتی کلمہ سیکھ لیجیے, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. کیسی خاتون ہوگی مجھے بتائیں. کہاں بت پرستی, اس کی پردادا دادا پردادے سب مندروں کے اندر, اور خود وہ بھی. لیکن ایسی عمر کے وقت نے ایمان دیا تو اس نے سب سے پہلے یہ پوچھا کہ مقصد میرا کیا ہے, کہ مقصد تیرا ذکر کر اللہ کو پا. سبحان اللہ. تو اللہ اس کو جنت میں اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے اس عورت کو, خاتون کو. تو کیسی زبردست خاتون تھی. کیا تو جس طرح کر رہا تھا کہ جو بھی نیا مسلمان ہوتا ہے بڑی چیز ہوتی ہے, وہ مقصد سمجھتا ہے سامنے مجھے کیا کرنا ہے. ہم جیسے لٹو جو ہے نا, ہمیں مقصد پتہ نہیں اپنا, وہ تو ایک دم پوچھتے ہیں ہمارا مقصد کیا ہے. ان کو سب سے پہلے وہ کیا کرتے ہیں, پھر نماز کی یاد کرتے ہیں, نماز کی تیاری کرتے ہیں, قرآن کی طرف چلتے ہیں, دین کو سیکھتے ہیں, سب کو سمجھتے ہیں. الحمدللہ کوشش کرتے ہیں. تو بہت کم آپ دیکھیں جو ریورٹ ہوتے ہیں نا, وہ فضول انسان ہو, ان میں دین کا بہت شعور ہو جاتا ہے پیدا. سبحان اللہ. تو کتنے افسوس کی بات ہے, ہمارے سامنے ہے چیزیں ہمیں عقل نہیں آتی. اب یہ رمضان سکھا رہا ہے ہمیں ساری باتیں. رمضان نہ ہوتا تو ہم یہ باتیں بھی نہ کرتے. تو مقصد ہے ہمارا بھائی, قرآن کہتا ہے مقصد کے ساتھ تم جانو. اور یہ دیکھیں تو انسان کیا خوبصورت مذہب دیا اللہ پاک نے, اسلام. ہر مسلمان اپنے ساتھ ایک مقصد رکھتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ میں صبح اٹھوں گا, الحمدللہ میں پھر نماز پہ جاؤں گا, پھر نماز کے بعد پھر میں یہ کروں گا, پھر میں ظہر پہ جانا ہے, پھر میں عصر پہ جانا ہے, پھر قرآن کی تلاوت کرنی ہے, پھر میں نے آ کے یہ ذکر کرنا ہے, پھر تسبیحات کرنی ہے, پھر میں مدرسے جانا ہے, بس کو پڑھانا ہے یا پڑھنا ہے. یعنی اس کی زندگی کے دیکھیں ہر لمحہ اس کو پتہ ہے میں نے اب کیا کرنا ہے. سبحان اللہ. اٹھنے کا پتہ ہے, سونے کا پتہ ہے, جاگنے کا پتہ ہے, بیٹھنے کا پتہ ہے. جہاں دیکھے گا اوہ یار یہ تو ظہر کا ٹائم ہے, بھاگ گیا کہ عصر کا ٹائم ہے. ایسا سسٹم دیتا ہے اسلام انسان کو, اور کام بھی نہیں رکتے اس کے, چوبوں دیتا ہے. سبحان اللہ. کیونکہ اللہ نے مقصد دیا ہے اسلام میں. غیروں کو دیکھیں آپ, ان کو نہ کھانے کا پتہ ہے, نہ ان کو کوئی ٹائم ہی نہیں بیچاروں کا, نہ ان کو پتہ ہے کہ جانا میں نے کہا ہے, اٹھنا کب ہے, سونا کب ہے, کرنا کیا ہے. تو کتنا شکر کرے اللہ کا بندہ کہ اللہ کیسا دین میں تم نے ہمیں پیدا فرما دیا ہے, کتنا بڑا آسان کر دیا, کیسا تم نے کہ ایک مقصد ہے ہمارے سامنے. تو بھائیو ہم مقصد لے کے پیدا ہوئے ہیں, اس مقصد کو سامنے رکھ کے اٹھا کریں. ہم کیا کرتے ہیں کہ مقصد ہونے کے باوجود بھی ہماری مصیبت کیا ہے کہ غیروں کی نقل میں ہم بھی بے مقصد ہو گئے. وہ بے مقصد ان کی نقل میں, انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا, انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا, ان کے پیچھے لگ گئے جیسے وہ بیکار ہیں. پر ان کا مقصد یہ میچ کر لو, فلاں کر لو, یہ انہوں نے, ہمارے لوگوں نے بھی یہ کام شروع کر دیا. ایک با مقصد انسان بے مقصد ہو جائے, مجھے بتایا کتنی بڑی بات ہے. تو اپنے گھروں کے اندر اس مقصد کو اجاگر کریں, اپنے بچوں کو یہ مقصد سکھائیں کہ تم بے مقصد نہیں اٹھو, نماز پڑھو, اب یہ کام کرو, اب یہ کام کرو. تو بالکل ایک روبوٹ نہیں ہوتا, اس طرح سے ہماری زندگی ہے نہیں بکھر کے رہتے انسان. مقصد کیا بتایا اللہ نے, خلق الجن والانس لیعبدون. کیا تھا مقصد بھائی؟ اللہ نے بتایا بس ایک, اور پوری زندگی کے صرف ہمیں ایک مقصد دیا ہے اللہ تعالیٰ نے, وہ ایک کام تم نے کرنا ہے. اس کام کو لے کے تمہیں پیدا کیا گے, اور اس کام کو لے کے تم نے واپس آنا ہے. تو کیا ہے؟ اللہ لیعبدون. صرف ایک کام ہوا ہے کہ تم نے میری عبادت کرنی ہے, سبحان اللہ, بندگی کرنی ہے, کچھ نہیں کرنا ہے دوسرا. کھانا دوں گا تجھے, کپڑے دوں گا تجھے پہننے دوں گا, تیرے لیے بارشیں برساؤں گا, تیرے لیے سمندر دوں گا, تیرے لیے مچھلیاں پیدا کروں گا, مرغیاں دوں گا, انڈے پیدا کریں گی, شہد کی مکھیاں دوں گا, شہد پیدا کریں گی,
اور تو ایک کام کی طرف اپنے جم جانا. کیا اسلام کا میسیج ہے؟ جم جانا، ادھر نہ دیکھنا، یہ تجھے پہنچتا رہے گا. تو حرکت کر یا نہ حرکت کر، تیرا رزق تیرے پیچھے بھاگتا رہے گا. لیکن کیونکہ ہم تو غیروں کے پاس چلے گئے نا، ہم اس پہ یقین نہیں آ رہا. ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کے اس مقصد کو حاصل کرتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے خود ہم سے وعدہ کیا ہے. یعنی کیا انسان جانور، یعنی سوچنے والی بات ہے کہ کہاں سے آسمان سے ہم زمین پہ گر گئے. کیا علامہ اقبال کے وہ اشعار ہیں جو مجھے یاد آتے ہیں کہ وہ تو ایک بہت بلند تارا تھا آسمان پہ، تو نے اپنے آپ کو زمین پہ گرا کے مٹی کر لی. کتنی بڑی حیثیت ہے ہماری ایمان والوں کی، مومنوں کی. آپ سوچیں کہ یہ چیز جس کرنا کرتا تو ایک کام تیرے ذمہ لگائے، تجھے باقی چیز فکر کیوں ہے؟ پر تھوڑا بہت ہلنا ہوگا تجھے، پر دکان پہ کھڑے ہو جانا، رزق میں نے دینا تجھے. لیکن تجھے جو ڈیوٹی دی گئی ہے اس سے تو نہ ہلنا. لیکن ہم اس ڈیوٹی کو چھوڑ کر اس پہ لگ جاتے ہیں. کبھی ایسا نہ کرے آتے. کتنے بڑے دنیا کام ہو رہے ہیں جس وقت اللہ کی ڈیوٹی کا وقت ہو، مقصد ہو، تو اللہ کے مقصد کو پہلے انسان پورا کرے. اللہ یا بدوں عبادت کر رہے ہیں پیدا کیے. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے جی عبادت کے لیے پیدا کیا تو پھر یہ بیوی بچے، یہ پیٹ اور یہ پھر ساتھ میں آپ نے اتنے دین کو تو آپ نے کہہ دیا کہ اس میں اخلاقیات بھی ہے، اس میں تو معاشرت بھی ہے، اس میں تو معاملات بھی ہیں، اس میں تو ساری چیزیں. یہ کیا مطلب؟ اس کا مطلب تو مسلح اٹھائے پھریں ہر جگہ. کیونکہ ہم جو عبادت کا مطلب سمجھیں وہ یہ سمجھیں ہیں کہ مسجد و مسلح و اذان و بس یہ عبادت ہے، یا نماز پڑھ رہا ہوں یہ عبادت ہے، یا حج کر رہے ہوں تو یہ عبادت ہے. یہی نا ہم تو سمجھتے ہیں عبادت کا مطلب یہی ہے ہمارا. نہیں، اگر یہ مطلب ہوتا تو پھر کر کے دکھائیں. آپ ہو ہی نہیں سکتا. پھر دکان پہ باہر اندر ہر وقت کیسے آپ عبادت کر سکتے ہیں؟ اور آدمی کا ذہن بھی تبدیل ہوتا رہتا ہے. مطلب یہ عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں. عبادت کا جو مطلب ہے نا اصل اس کو سمجھیں کیا ہے. یہ ہے کہ جو عمل بھی تم کرو وہ اللہ کے حکم کے مطابق کرو بس. چاہے وہ اخلاقیات میں کر رہے ہیں آپ، چاہے معاشرت میں کر رہے ہیں، چاہے آپ تاجر ہیں، چاہے آپ ماموں ہیں، چاچا ہیں، گھر کے اندر رشتہ داری ہیں، باہر ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، سب کچھ ہے. تو ان سب کے اندر اگر آپ معاملات کو اللہ کے حکم کے مطابق کریں گے وہ آپ کی عبادت بن جاتی ہے. صرف مسئلے کا نام عبادت نہیں ہے، ان چیزوں کی عبادت نام نہیں ہے، بلکہ ہے کہ مومن کی شان یہ ہے کہ ہر چیز اگر وہ اللہ کے حکم کے مطابق کر رہا ہے تو وہ اس کی عبادت ہے. اور عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ عبادت کا میننگز کیا ہے؟ عبادت کی میننگ ہے کہ جب تو کوئی اللہ کی عبادت کر رہا ہو تو اس کا مقصد یہ ہو کہ تو اللہ کا قرب حاصل کر رہا ہے، اللہ کی محبت حاصل کر رہا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق تیرا مضبوط ہوتا جا رہا ہے نا عبادت کا مطلب. یہ مطلب ہے. تو یہ مطلب حاصل کرنے کے لیے صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے حقیقت میں یہ ہے کہ جب تم میرے حکم کے مطابق کام کر رہا ہے تو بعض اوقات اکثر ایسا ہے کہ وہ یہ چیزیں جنتیں تجھے ان چیزوں میں نہیں ملیں گی، بلکہ ایک اخلاق کے دائرے میں تو نے کوئی کام کر دیں میرے حکم کے مطابق تو میں تجھے اس سے اعلیٰ جنت عطا فرما دیتا ہوں. ویسی چیز تو ہے نہیں. آپ تہجد نہیں پڑھ سکے، لیکن ہوا ایسا ہے کہ آپ نے کسی آدمی کے بھوکا تھا، ننگا تھا، پیاسا تھا، اس کی آپ نے خدمت کر دی، عبادت ہے. کسی کو راستہ بتا دیا، عبادت ہے. اور چھوٹی عبادت نہیں ہے، وہی عبادت ہے کہ جس سے اللہ کا قرب بھی ملتا ہے، جنت بھی ملتی ہے، تعلق بھی مضبوط ہوتا ہے. تو ساری رات آپ نفل پڑھیں گے، الحمدللہ آپ ساری رات نفل پڑھیں گے، اس کے مقابلے میں ایک شخص ہے بھوکا ہے، بہت سخت پیاسا ہے، پریشان ہے، آپ جاتے ہیں گھر میں روٹی بناتے ہیں، کہتا ہے آج تہجد نہیں پڑھتا ہے، میں اس کے لیے روٹی بناتا ہوں، کھانا دیتا ہوں، اس کو کھانا دیتا ہوں، اس کے دل سے ایک دعا نکلے گی اور ہزاروں تہجد سے بڑھ جائے گی. پہلے سے یعنی یہ ساری جتنے بھی شعبے ہیں یہ سارے کے سارے جنت میں لے جانے والے ہیں. ہمارے اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ ہمیں ملا دیتے ہیں. وہی جو مفہوم ہے جس کے لیے ہم عبادت کرتے ہیں،
نماز میں اس لیے پڑھتے ہیں اللہ کی محبت ملے، اللہ کا قرب ملے، اللہ سے تعلق بڑھے. جب یہ سجدے مار رہے ہیں تو میرے بھائیو تجھے ایک سے بہتر ایک چانس ملے گا، ایک یتیم کی پرورش کر. سبحان اللہ، ایک یتیم کی پرورش کر. حتیٰ کہ اخلاق گھر کے اندر جتنا تو اخلاق بلند کرے گا، ایک بیوی کے اگر منہ کے اندر تو نے نوالا محبت سے دے دیا اور شفقت سے ملے گا، سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ اتنا راضی ہو جاتا ہے کہ جنت پہ پہنچا دیتا ہے انسان. یہ بیوی بڑی اونچی چیز ہے، انسان کو جنت میں لے جانے والی چیز ہے. بھائیو لڑا نہ کریں، ان سے محبت پیدا کریں. یہ بتا رہا ہوں یہ سب جنت کے راستے ہیں. دیکھیں نبی کی سنت کیا تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب ترین شخصیت اللہ کی زندگی، رسول کی زندگی میں، جس کے بارے میں فرماتے ہیں عائشہ نے کچھ بات کی تو فرمایا عائشہ سن ایک بات بتاتا ہوں کہ یہ وہ خاتون ہے کہ جس کی محبت خود اللہ نے میرے دل میں پیدا کی ہے، اور اس خاتون کا تو مقابلہ کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ. یعنی اس قدر محبت تھی آپ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے، اتنی سخت محبت تھی. کہتے ہیں یہ وہ خاتون ہے. اللہ اکبر. کہتے ہیں جس وقت میں بے مددگار تھا، کوئی نہیں تھا، تو اس نے میری مدد کی. جب سب کافر تھے تو یہ اسلام لائی. سبحان اللہ. اس نے میرے ہر راستے میں میرا ساتھ دیا، میری مدد کی. میرے بچوں کی یہی والدہ تھی، اسی سے میرے اولاد پیدا ہوئی. کہتے یہ تو اور اس نے کتنی قربانیاں دی میری زندگی کے اندر، کوئی مقابلہ ہی نہیں اس کا. حضرت خدیجہ کے تینوں دیکھیں اتفاق یہ ہے جس میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ رمضان ہے، اور تینوں جن سے نبی بے انتہا محبت فرماتے تھے، جس میں ٹاپ آف تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر ان کی دختر عظیم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر اللہ کی محبوب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تینوں کا انتقال رمضان میں ہوا ہے. حضرت فاطمہ 3 رمضان انتقال ہوا، حضرت خدیجہ کا 7 رمضان میں 10 رمضان میں ہوا، اور حضرت عائشہ کا 17 رمضان کے اندر انتقال ہوا. تو بھائی یہ خاتون تھی اللہ تعالیٰ نے کو دی، اتنی محبت کرتی تھی. اور یاد رکھیں کہ کہتے ہیں ہر راستے میں میری مدد فرمائی ہے. یہ بہت بڑی سنت ہے الحمدللہ. رشتے کے لحاظ سے بھی ایک بہت بڑا اس میں پیغام ملتا ہے کہ جس طرف اللہ کی طرف سے کوئی رشتہ نیک اور سہلا رشتہ آیا آپ کو، عمریں نہ دیکھا کریں. وہ جس طرح بکرے کے دانت دیکھتے ہیں نا دیکھیں کتنا پہلی شادی تھی، اور جب تک حضرت خدیجہ زندہ رہیں نبی پاک نے شادی نہیں کی. آپ 25 سال کے تھے اور ان کی 40 سال کی عمر تھی. دھوم دھام سے نکاح کیا آپ نے الحمدللہ، اب بہترین زندگی گزاری. یہ پہلی شادی تھی. سبحان اللہ. آپ دیکھیں تو کتنا بڑا اسلام کا پیغام آپ دے رہے ہیں. یہ ساری اخلاقیات ہیں ساری. ہم تو سب سے بڑا دیکھتے ہیں شادی کے لیے جوان ہونی چاہیے، عمر ملتا ہے، 1 سال بھی کم ہو تو بڑی، 1 سال اونچی ہو تو بڑی ہے، 2 سال یہ مجھ سے بڑی ہے مجھ سے نیچی ہے. سب سے پہلے دین دیکھا کرے خاتون کو. ہاں قسمت اللہ لکھ دیتا ہے، یہ نہ سوچو کس عمر پر ہے، کہاں 25 اور کہاں 40. یہ بھی سنت انسان کو ادا کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے. میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے شکر اللہ تعالیٰ کا کہ ایسی خاتون ایسی بیوی انسان کو عطا فرما دے جو ہر راستے میں خاص طور پہ دین پہ چل رہا ہو مدد کرے. میں اللہ کا لاکھ شکر کرتا ہوں الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سنت مجھے ادا فرمائی ہے. میری اہلیہ نے اسی راستے جب میں تسکی پہ چلا، میں کہتا ہوں کہ واقعی اس راستے پہ جو میری مدد کی ہے میری اہلیہ نے، میں اس کا آپ لفظ بیان نہیں کر سکتا. جیسے جیسے حالات میری زندگی میں گزرے، تسکیے کے راستے کی بات کر رہا ہوں، وہ اس خاتون نے میرا بڑا ساتھ دیا الحمدللہ. بھائی یہ چیزیں یہ کوالٹی ہوتی ہیں، ایسی اخلاق انسان ملے. ہمارے میں لڑائی ختم نہیں ہوتی، جھگڑے ختم نہیں ہوتے، مصیبتیں ہوتی ہیں. لیکن جس وقت ایسی خاتون کھڑی ہو جائے ساتھ، تو میں کہتا ہوں زندگی کے راستے اتنے آسان ہو جاتے ہیں. بڑی بڑی مشکلات میں نے دیکھی زندگی کے اندر، تصوف کی بات کر رہا ہوں، تزکیے کے اندر رکاوٹیں، لیکن سبحان اللہ مدد ملتی تھی بہت اچھی. ورنہ سب سے بڑا ٹکرا یہی ہوتا ہے آپ کا، سب سے بڑا ٹکرا یہاں ہوتا ہے. تو اس کی محبت کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے. وہ خاتون جو آپ کو دین میں مدد کر رہی ہے، وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی سنت ادا کر رہی ہے. وہ خاتونیں، عورتیں جو دین کی مدد کر رہی ہیں اپنے خاوندوں کی، اور بلکہ رکاوٹ نہیں بلکہ مددگار ہوں اس کی،
مددگار ہوں ان کے راستے تذکیہ کرنے والے، تو حضرت ختیجہ کی سنت اور پھر ختیجہ کے مقام میں نے آپ کو بتا دیا ان کی سنت عطا کر رہی ہیں۔ تو بھائی یہ ہے کہ خلق جن اور انسان سے آپ مراد یہی ہے کہ عبادت یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق اگر آپ کام کر رہے ہیں تو وہ تو بہت اونچا ہے، بڑی دیکھا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے تھے اعتکاف میں بیٹھے تھے، تو ایک شخص ہے کہ مجھے مدد کی کریں، مجھے بہت سخت مدد کی ضرورت ہے اور فلاں انسان ہے، قرض لینا ہے یا کچھ ایسی مدد کی ضرورت تھی، آپ اپنی چادر لپیٹیے باہر نکلیے۔ حضرت کیا کر رہے ہیں آپ اعتکاف میں؟ کہتے ہیں جس کام پہ میں جا رہا ہوں اس اعتکاف سے ہی بڑا یہ کام ہے۔ تو یہ ہے حقیقت میں کہ انسان جو ہے پیدا کیا گیا ہے عبادت کے لیے، اور عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ سارے جتنے بھی مسائل ہمارے جو جتنے بھی زندگی کے قواعد ہیں وہ سارے میں اگر ہم ان کو لے کے چلیں تو انسان پھر پوری زندگی وہ عبادت کرتا ہوگا۔ یاد رکھیں ہم کیا کرتے ہیں کہ صرف اپنی زندگی کو ایک ہی محور پہ گزارتے ہیں اور اسی عبادت کو سمجھتے ہیں، باقی ہمارے معاملات جو ہیں بہت کمزور ہیں۔ تو الحمدللہ اس رمضان نے یہ میسیج عطا فرمایا کہ اس زندگی کو ایسے کمپائل کریں اپنے آپ، کیونکہ یہ رمضان جو ہے نا بھائی یہ 30 دن کا رمضان نہیں ہے، الحمدللہ تو ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ہمیں یہاں تک زندگی میں پہنچا دیا، تو اب یہ ہمیں اگلی زندگی کے لیے تیار کر رہا ہے کہ تم نے جو پچھلی زندگی تم نے گزاری ہے یہ اس طرح کے تھے، وہ کمپیئر کر رہا ہے کہ پچھلی زندگی تیری ایسی تھی کہ تم نے اس کو ہی عبادت سمجھا، نہ اخلاقیات کو سمجھا، نہ تم نے کبھی معاشرے کو سمجھا، نہ معاملات کو سمجھا، تو اسی چکر میں رہا بس۔ نہیں، یہ نہیں اسلام سمجھایا کہ اب آنے والی زندگی ویسے نہ گزارنا، اوور ہولڈنگ کر رہے ہیں پورا رمضان ہماری، اب زندگی کو ایسے گزارنا ہے کہ جس میں ساری چیزیں، ہر چیز ضروری ہے، جیسے نماز ضروری ہے ایسے گھر کے اندر تربیت بچوں کو کرنی ضروری ہے، ایسے اپنے بچوں کی خدمت کرنی ضروری ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا ضروری ہے، جہاں جہاں جیسے موقع پہ اللہ کی ڈیمانڈ آ رہی ہو تو اس وقت ویسے ہی کریں، اس میں عبادت کر رہا ہوں میں۔ بعض ہم نے دیکھا ہے کہ آدمی سخت گھر مریض ہوتا ہے اور سخت کو ضرورت ہے، نماز کا ٹائم ہے چھوڑ کے بھاگے، نہیں نماز کا ٹائم ہے نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ اللہ کی بندے اس وقت سب سے بڑی نماز یہ ہے کہ تو اس کی تربیت، تو اس کی دیکھ بھال کر رہا ہے، پھر دکھ کریں گے ہائے جی میری نماز چلے گی، ہائے میرا روزہ چلا گیا، اور پھر اسی کے سامنے کہیں گے کوئی بیچارہ بتا جائے نا جس کو ضرورت ہے اس چیز کی، یار میری تو نماز بھی چلے گی، یار وہ بھی بیچارہ پریشان ہوتا ہے، یار میری وجہ سے تم نماز نہ چھوڑو، اپنی میری وجہ سے فلاں چیز نہ کرو، حالانکہ اس کو عقل یہ نہیں آ رہی کہ تو دین سمجھے ہی نہیں ہے، نمازی عبادت نہیں ہے بلکہ یہ اس سے درجے سے زیادہ تو ثواب تجھے مل رہا ہے کہ تو اس اخلاقیات پر، اس چیز پر تو اب وہی سمجھ کے کام کر رہا ہے کہ اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے قریب ہونا ہے، اور اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ تو یہ چیز جو رمضان میں بتا رہا ہے کہ تم نے اس طرح زندگی گزارنی ہے، اس چاروں چیزوں کے بیلنس آ جائے۔ تو کیسے آئے گا رمضان نے کیا ترکیب بتائی ہے اس چیز کو حاصل کرنے کی، ہم زندگی میں جو زندگی آنے والی ہے اس چاروں چیزیں ہمارے برابر ہو جائیں اور بیلنس آ جائے، تو رمضان نے کیا بتایا کہ کس طریقے سے تم یہاں تک پہنچو گے؟ تزکیے سے پہنچو گے۔ رمضان تو تزکیہ کرنا آیا ہمارا، مین مقصد جو کہتا ہے لعلکم تتقون، میں تو بھیجا اس لیے گیا ہوں کہ تمہارا میں تزکیہ کروں، تزکیے کی لائن تمہیں بتاؤں، اجاگر کروں تمہارے ذہنوں میں کہ اگر انت زندگی گزارنی ہے تو جب تک تم اپنا تزکیہ نہیں کرو گے، اس لائن کو اختیار نہیں کرو گے تو تم وہ ہوگی نہیں جو تم ہر چیز پہ تم عمل کر سکو جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندگی کا مقصد بتایا ہے۔ میرے بھائیو ہمیں چاہیے تو یہ کہ ہم اسلام کی ساری باتیں جو ساری چیزیں جو ہمیں رمضان سکھاتا ہے، ایک ایک نقطہ بتاتا ہے، تو مقصد یہی ہے کہ بھائی انسان اس رمضان کو گزارنے کے بعد پختہ اور کامل مومن ہو کے زندگی گزارے، جس میں سے ایک سبق یہ بھی ہے کہ اپنے مقصد کو سمجھیں، اور مقصد ہمارے کیا ہے؟ عبادت ہے۔ عبادت کا مطلب کیا ہے کہ جو سارے سلسلے چیزیں زندگی میں ہمیں اللہ پاک نے دی ہیں وہ ساری عبادات ہیں، اور ان کو ہم نے اسی طرح طے کرنا ہے کہ اس سے ہمیں اللہ رضا مقصود ہو، اللہ کی قرب مقصود ہو، اللہ کی محبت مقصود ہو، اور اللہ سے تعلق مضبوط ہو۔ تو سب یہ چیزیں آپ کو اس وقت ملیں گی، اس سے پیغام دیا اپنے رمضان نے کہ جب تم اپنا تزکیہ اختیار کرو گے، جیسی آپ تزکیے کی لائن اختیار کریں گے، آپ یہ دیکھ لیں
کہ جب انسان کسی اللہ والے کے پاس جاتا ہے، یہ تو اپنی زندگی آپ کو دیکھ رہے ہیں، واقعی اپنی اصلاح کے لیے آپ گئے ہیں. جیسے میں حاضر ہوا تھا اپنے شیخ کے پاس، تو جینے کا شعور آ جاتا ہے، سمجھ آ جاتی ہے، عقل آ جاتی ہے، اخلاق پیدا ہو جاتے ہیں، ہمدردی آ جاتی ہیں، دل پسیجنا شروع ہو جاتا ہے، لوگوں پہ خرچ کرنا آ جاتا ہے، کنجوسیاں نکل جاتی ہیں، صدقات دینے آ جاتے ہیں. زندگی کا بڑا فرق نظر آتا ہے، کیونکہ تصفیہ اختیار کر لیا ہم نے، تزکیہ اختیار کر لیا اپنے نفس کو صاف کرنے کے لیے. تو جب میں اپنی پچھلی زندگی کو دیکھتا ہوں تو کتنا فرق نظر آیا مجھے اپنے شیخ سے ملنے کے بعد. بالکل اسی طرح ہے کہ ہم تو اس کو اتنا، یعنی اتنے فرض ہے ہم پر، فرض عین ہے بقول حضرت اشرف تھانوی رحمۃ اللہ کہ اپنے آپ کو ہم اصلاح کرائیں کسی شیخ کے پاس بیٹھ کر. یہ کوئی آپشن نہیں ہے بھائی، یہ ذکر کرنا آپشن چیز نہیں ہے کہ ذکر کریں جائیں، دل کرتا ہے ذکر کریں، ذکر نہ ذکر کریں. یہ کس نے بتا دیا آپ کو؟ اگر اس طرح زندگی گزاریں گے کبھی بھی آپ سچے اور صحیح اسلام کو حاصل نہیں کر سکیں گے. جس کو دین کہا جاتا ہے، دین کبھی حاصل نہیں کریں گے. ایک ہی طرف پڑے رہیں گے آپ، اسی کو سمجھیں گے یہ سب کچھ ہے. دوسرے کاموں کا آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا. یہ احساس اسی وقت آپ کے اندر جاگے گا جب کسی اللہ والے کے پاس بیٹھیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں اپنی بیوی سے کیا تعلق ہو، میرے بچوں سے میرا کیا تعلق ہے، میرے گھر والوں سے کیا تعلق ہے، میرے رشتہ داروں سے کیا تعلق ہے. فوراً اندر آپ کے ایک نور پیدا ہوگا، آپ کہیں گے مجھے غلط کام کر رہا ہوں. ہر چیز انسان کی کنٹرول میں آ جاتی ہے. تو کوشش یہ کریں ہم کہ رمضان تو بھی ضروری ہے، الحمدللہ بھی کافی دن پڑے ہیں، رمضان کے اندر ہی کسی اللہ والے کو تلاش کریں. پھر دیر کیوں کریں ہم، پھر کسی اللہ والے کو تلاش کریں. اس کی تلاشی کا ایک بڑا آسان طریقہ ہے. یہاں تک خیر سارے لوگ وہی ہیں جو ایک نسبت رکھتے ہیں الحمدللہ اسلام کے لیے. بات تو بہت دور جا رہی ہے نا، لوگ سن رہے ہیں کافی لوگ، تو ان لوگوں کو پیغام دے رہا ہوں. اب تو ماشاء اللہ سب اہل نسبت لوگ ہیں، آپ کے سامنے پیغام نہیں ہے. لیکن وہ حضرات جو سن رہے ہیں میری باتوں، اور الحمدللہ احساس ہوا ہوگا کہ بھائی بغیر تزکیہ اور کسی شیخ سے ملے ہم اسلام پہ نہیں چل سکتے. یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ، ہم اسلام پہ نہیں چل سکتے. ہم جائیں گے، ہمارا شعور زندہ ہوگا، پھر ہمیں عقل آئے گی کہ اسلام کے کیا کیا حصے ہیں اور کیسے کیسے ان پہ عمل کرنا ہے. تو اسلام کے نصیحت کو، رمضان کی اس نصیحت کو سمجھیں، اور جلد ہو جتنا جلد کسی اللہ والے کو تلاش کریں. اگر آپ امریکہ میں ہیں، میری بات سن رہے ہیں، کینیڈا میں میری بات سن رہے ہیں، سعودی عرب میں میری بات سن رہے ہیں، جہاں بھی ہیں، اس کا طریقہ آسان میں آپ کو بتا دیتا ہوں. بہت آسان طریقہ ہے کہ جو میں نے اختیار کیا تھا کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اور نفل پڑھنے کے بعد اللہ کی طرف رجوع کریں کہ اللہ تعالیٰ میں آج دین تو سمجھوں، اس رمضان نے مجھے دین سمجھا دیا، میں تو ایک ہی طرف لگاؤں بس عبادت نماز کی طرف، باقی تو مجھے پتہ ہی نہیں، میں دل چلتا ہی اس طرف کہ میں اور کام بھی میرے ذمہ ہیں، وہ بھی عبادتیں ہیں نہیں بلکہ ہیں عبادتیں، وہ بھی ان سے مجھے سب کچھ مل جاتا ہے. مجھے تجھے پانا ہے، مجھے تو ہر جگہ سے مل جاتا ہے، تو ہر دکان پہ بھی تو مل جائے گا، دوست سے بھی مل جائے گا، رشتہ داروں میں مل جائے گا تو مجھے. لیکن اس کے لیے تو یہی ہے کہ تو مجھے کسی اللہ ایسے آدمی کے ساتھ ملا دے جو تیرا اپنا بندہ ہو، تاکہ اس وقت میں بیٹھ کر میں بھی اپنے آپ کو اندر صاف کروں، شفاف کروں، جیسے رمضان نے مجھے صاف اور شفاف کیا ہے، اور تقویٰ میرے میں آئے. اللہ تعالیٰ میں تجھ سے گائیڈنس مانگتا ہوں کہ مجھے انسان تک تو پہنچا دے، یا اس انسان کو میرے تک پہنچا دے. دونوں چیزیں ہو جاتی ہیں، کبھی خود آدمی بھی آ جاتا ہے. انشاءاللہ آپ کر کے دیکھیں، کچھ ہی دن آپ یہ عمل کریں گے تو آپ کی کنڈی کھڑک جائے گی دل کی، اور آپ کو آدمی نظر آ جائے گا جس سے آپ نے ملنا ہے انشاءاللہ. لیکن جب مل جائے آدمی تو اس کی قدر بھی کریں پھر. یاد رکھیں، پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ ڈبل ہو جاتی ہے کہ میں تو آدمی ملا دیا، دور میں ملایا، نزدیک ملایا، جاپان ملایا، سعودی میں ملایا، جہاں بھی ملا دیا. اگر آدمی ملا دیا تو سب سے بڑی ناشکری ہوگی یہ روز قیامت، کیونکہ دین کا حاصل کرنے کا یہ چشمہ اس کو آپ نے بند کر دیا کہ اس کی تو نے صحیح قدر اور صحیح طریقے سے تو عمل نہیں کیا. کہ جب تجھے میں نے کسی انسان سے ملا دیا تو بیوقوف تو دین کیا سمجھے گا؟ تو نے اس انسان کو ہی نہیں سمجھا. اس انسان کو تو نہیں سمجھا تو دین کو کیا سمجھے گا؟ تو پھر یاد رکھنا کہ پھر پکا سمجھ لینا کہ مجھے دین کا سارے راستے سے انسان سے ملنے ہیں.
تو اس کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہوگی کہ اپنے کبر کو نیچے کرنا پڑے گا، اپنے دماغ کو نیچے کرنا پڑے گا، اور اس شخص کی اطاعت کرنی پڑے گی تجھے۔ میرے حضرت فرماتے تھے، ان کا مقولہ پیش کر رہا ہوں، ظاہر ان کے حضرت نے فرمایا گا، ان کی حضرت تو، ان کی حضرت تو بڑی اونچی چیز تھی، ان کے نام ہی لیں آپ لسٹ، تو آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے، حیران ہو جائیں گے کہ کون زمانے کے لوگ تھے۔ کہتے جب اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے انسان سے ملا دے تو بھائی اللہ والوں کو اپنے سے کوئی لالچ نہیں ہوتا، وہ پجوانا نہیں چاہ رہے، وہ آپ سے یہ نہیں چاہتے کہ تو ہمیں ہمارے لیے ہماری مدد کرو، ہمیں کچھ دو، نہیں، انہیں کیا تعلق ہوگا، وہ اللہ والا ہو ہی نہیں سکتا جو لوگوں کا ہاتھ پھیلاتا پھرے، اپنے دل کو ان کی دنیا کے پیچھے ان کے لیے پھرتا پھرے۔ ہم تو فرماتے تھے کہ اللہ والا وہ ہوتا ہے کہ نہ آنے والی کی خوشی نہ جانے والے کا غم، بالکل فارغ ہوتا ہے، وہ نہیں پوچھتا کب چلا گیا، کون تھا، رونے بیٹھ جائے وہی تو بڑا میرا پکا مرید تھا یا مجھے تحفے دیتا تھا، اب میرا کیا بنے گا، نہیں ہے، پوچھتا بھی نہیں کیوں نہیں ہے، بس دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دین سے دور نہ کرنا اس کو، بس دین پہ قائم رکھنا۔ آ گیا تو شاید حکم کیا ہے کہ جس کوئی بندہ تیرے پاس آ جائے، دیکھیں کتنا بڑا حکم ہے، اگر تیرا بندہ تیرے پاس آ جائے تو میں بھیج رہا ہوں، پھر تو نے اس سے شفقت کرنی ہے، محبت کرنی ہے اور اپنا فیض پہنچانا ہے، تیری ڈیوٹی ہے کہ اس کا فیض پہنچانا ہے، تو نے فارغ نہیں چھوڑنا نہیں اس کو، ایسے نہیں دعوتی دیتے آؤ بھی ذکر میں، آؤ بھی چلو، منتیں کرتے ہیں، منتیں کرتے ہیں، گالیاں برداشت کرتے ہیں، لیکن نکالتے بھی نہیں ہیں، کہتے نہیں نہیں میری ڈیوٹی ہے، میں اس کو انشاءاللہ اللہ سے ملا کے ہی چھوڑوں گا، اللہ تک سے ان کی باتوں کو برداشت کرتے ہیں، مصیبتوں کو برداشت کرتے ہیں، بھئی یہ تو چلا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چل رہا ہے سلسلہ، آپ یہ دیکھیں کتنی صحبتیں برداشت کی نبی پاک نے، کس لیے کی، اس لیے کہ وہ ملانا چاہتے تھے ہمیں اللہ تعالیٰ سے، اور کیا مقصد تھا، تو ابو بکر صدیق کے مال کھانا تھا انہوں نے، حضرت عمر سے انہوں نے دکانیں لینی تھی، حضرت عثمان سے کیا انہوں نے بنگلے بنوانے تھے، نہیں کچھ لالچ تھا، بلکہ کیا تھا، ہر حالت کے اندر چاہتے تھے کہ یہ لگ بکرے ہیں، میں اس کو اللہ سے ملا دوں، بے شک مجھے پتھر پڑیں، گالیں پڑیں، کچھ بھی کچھ والے کیا راستہ نہیں چھوڑا، اور ایک ایک کو وہ جو ان کے خلاف تھے، دشمن تھے، وہ سب اللہ کو ماننے والے بن گئے، اللہ کے ساتھ۔ تو یہ شیخ ہوتا ہے، لیکن شیخ کا جب اتنا بڑا کام ہے تو بھی مرید بھی تو کچھ سوچے یا نہیں سوچے، یہ نہیں سوچے۔ اللہ کا آج بھی میں لاکھ لاکھ شکر کرتا ہوں، اسی معاملے پھر سنت اللہ میں بہترین مرید عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، بہترین خانقاہیں عطا فرمائی مجھے، اور ان خانقاہ پہ الحمدللہ خانقاہوں کی حفاظت کرنے والے اور خانقاہوں پہ آباد کرنے والے آج بھی سارے خانقاہوں میں بہترین لوگ عطا فرمائے، یعنی ہر چیز اللہ نے مجھے بہترین عطا فرمائی، اور کیوں بہترین فرمائی، اس کی مجھے بہترین شیخ عطا فرمائی، ایسی چیزیں جس پہ نعمتیں ہیں ہمارے پاس۔ تو جب آپ کو ایسا شخص ملے جس سے آپ نے تعلق رکھا ہے، تو پھر خود تو آپ سوچیں کہ بھئی میں اس مقصد کو حاصل تو کروں اس سے، اس کے لیے حضرت فرماتے تھے کہ 3-4 کام تم نے کرنے ہیں، نمبر 1 محبت ہو تو اسی سے ہو، سبحان اللہ، اطاعت ہو تو اسی کی ہو، اللہ، خدمت ہو تو اسی کی ہو، اللہ ہو کہ دیکھیں کہتے جب یہ 3-4 چیزیں تم نے اگر جمع کر لی، یہ حضرت کا لفظ بتا رہا ہوں میرے نہیں ہے، کہ اگر 3-4 تم نے کر لی تو پھر فیوز اللہ کی طرف سے فیوز، برکات، رحمتیں ترقی ترقی تک بڑھتی چلی جائیں، اور تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ راستہ دیکھیں کس طرح رکھا ہے کہ تو اس راستے کو مضبوط کر جو منبع جہاں سے تو نے پانی پینا ہے، سبحان اللہ، تو اس چشمے کا پانی ختم نہیں ہونے دوں گا، وہ تو آب زمزم بن جاتا ہے، فیوز اور برکات کا، جو آج ہمیں وہ چیزیں نصیب نہیں ہوتی، اس کی ہمیں ہماری کمی ہوتی ہے، اس آدمی کی کمی نہیں ہوتی ہے، ہم میں کمی ہوتی ہے کہ ہم وہ اس اصولوں پہ چل نہیں رہے جو حقیقت میں تزکیہ اور تصوف کے اصول ہیں۔ تو آپ کبھی کبھی میں نے کتاب لکھی ہے نا سلاسل نقشبند کی، ان کو پڑھا کریں بزرگوں کی زندگیوں کو، کہ کیسے کیسے لوگ تھے جو اس سلسلے کے اندر موجود ہیں الحمدللہ، کیسے کیسے فیضبات ہیں، اور یہ کیا ہے کہ جب انسان جیسے نقشبندی سلسلے کے ہاتھ پہ آپ بیعت ہو گئے، تو جب آپ اس کو بیعت ہو کر ان اصولوں پہ چلتے ہیں، آپ خدمت بھی ہے، محبت بھی ہے، اطاعت بھی ہے، سن بھی رہے ہیں، اور جذبہ بھی ہے اپنا چل رہے ہیں، تو پھر یہ آپ کو فیض کہاں سے پڑے، تمام مشائخ کا فیض آپ کو پہنچتا ہے، ہر مراقبے میں، ہر ذکر میں، تمام مشائخ حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر
آخر تک حضرت علی مرتضیٰ تک کے فیض آپ کے سینے میں اترنا شروع ہو جاتا ہے. یہ مصلی پہ بیٹھ کے بات کر رہا میں آپ سے. یہ چھوٹا راستہ نہیں، یہ تو اللہ کے دیا گیا. جو انہوں نے کتاب اور حکمت یزکیہم، نبی پاک لے کے آئے، قرآن آپ لے کر آئے، یہ بخاری شریف جس سے بنی ہے سنتیں ساری آپ لے کر آئے. یہ خانقاہیں یہ جو عبد القادر جیلانی چشتی سب جس سے بنے آپ لے کر آئے. یہ کوئی دوسرے مذہب سے نہیں آیا ہمارے پاس، اس کی ضرورت تھی لیکن ہم نے تزکیہ کو چھوڑ دیا. اگر آپ نے یاد رکھیں، آپ تزکیہ کو چھوڑتے ہیں تو آپ نے سنت کو چھوڑ دیا. کبھی سنت پہ عمل نہیں کر سکیں گے، کبھی بھی نہیں ہوگا. آپ سنت کو چھوڑیں گے کبھی بھی آپ قرآن پہ عمل، قرآن کے ساتھ فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. بے عمل قرآن سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا. یہ تسلسل رکھا تھا. اگر قرآن سے فائدہ لینا چاہتا ہو تو نبی کی سنتوں پہ عمل کرنا سیکھو. سنتوں میں فائدہ نہیں چاہتا ہو تو کسی شیخ کے ساتھ صحبت رکھتے ہیں. میرے بھائیو، یہ سب بات نہیں رمضان ہمیں بتا رہا ہے. اگر رمضان صحبت نہ دیتا ہو ہمیں کیسے تقویٰ ملتا؟ رمضان کہہ کے ہے کہ میں تو آئی اس لیے ہوں کہ تجھے متقی بنا کے چھوڑوں گا. پھر شیخ جو آتا ہے تو شیخ بھی یہ کہتا ہے کہ تو میرے پاس آیا تو میں تجھے متقی بنا کے چھوڑوں گا، تجھے بھاگنے نہیں دوں گا. شیطان کے اوصاف، یہ تو ایک منزل ہوتی ہے انسان کی کہ جب آپ جاتے ہیں کسی پاس جا رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے بالکل سیدھے راستے پہ آ گئے ہیں، ایک دم سے مستقیم پہ ہیں. جب آپ نے کسی شیخ کا ہاتھ پکڑا نا، ایک دم سے یہاں سے سارے راستے کھل گئے آپ کے. تو سب سے بڑا جو دشمن ہوگا آپ کا شیطان، پھر تو وہ تو پوری طاقت کے ساتھ آپ کے ساتھ آئے. اب یہ مجاہدہ ہے، وجاہدوا فینا، یہاں پر مجاہدہ آپ نے کرنا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، کتنے مسافر ہیں، کتنی رکاوٹیں ہیں، کچھ ہیں، اس راستے کو ترک نہیں کرنا. اللہ پاک ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین شفیع المذنبین طه و یاسین حبیب الامین. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط النبيين الصديقين الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.